دوسرے 1000 سالہ دور میں، اس دور کے مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، الف ثانی کہتے ہیں دوسرے 1000 سالہ کو، یعنی دوسرا جو 1000 سالہ دور شروع ہوا اس میں تجدیدی کام کی بنیاد رکھنے والے، اس کی ابتدا کرنے والے مجدد الف ثانی تھے۔ مجدد الف ثانی نے کیا بنیادی تجدیدی کردار ادا کیا؟ اس حوالے سے 2 بنیادیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو ان کا تجدیدی کام یہ تھا کہ انہوں نے شریعت اور طریقت کے ساتھ سیاست کو بھی اپنی تصوف کا حصہ بنایا، اور حکمرانوں کی جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس پر ایک ایکٹیو کردار ادا کیا۔ گویا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب حکمران کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے اب صوفیاء کو صرف شریعت اور طریقت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شریعت اور طریقت کو اختیار کرنا ان کی بنیادی اساسی ذمہ داری میں داخل ہے، اسی طرح سیاست کو بھی اپنی اساسی بنیادی ذمہ داریوں میں داخل کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی کے بعد جتنا بھی علماء حق کا سلسلہ قائم ہوا ہے وہ شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت پر قائم ہوا ہے، اور اس شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت پر ایک مکمل نظام حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کام کی تکمیل کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو جامع انداز میں مرتب کیا ہے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اس بھولے ہوئے سبق کو کہ جس میں آج شریعت کے علماء الگ ہیں تو خانقاہیں اپنا الگ رخ لیے ہوئے ہیں، اور سیاست کے حاملین اپنے آپ کو شریعت اور طریقت سے آزاد رکھ کر مطلق العنانی کی اساس پر اپنی سیاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کی اساس پر نوجوانوں کی تربیت کرتا ہے اور تینوں شعبوں کو لے کر چلتا ہے۔